لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق علیہ. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. اس نے کہا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا باپ. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب. فوائد کے اندر ذکر کیا اس میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ بتلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا ذکر، امک کا، امک کا، امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری. یعنی سب سے زیادہ حسن سلوک، خدمت کی مستحق والدہ ہے، ماں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر. یہاں پہ فائدے میں ذکر کر رہے ہیں کہ 3 گنا زیادہ بتلایا گیا. اس کی ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے. دوسری وجہ یہ کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا. 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو یہاں ذکر کیا ہے کہ جو صرف ماں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا. پہلے 9 مہینے کی حمل کی تکلیف، حمل کی جو مدت ہوتی ہے 9 مہینہ، بڑی تکلیف دہ مدت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے آیت کریمہ گزری ہے کہ حملت امہ کرہا ووضعته کرہا. تکلیف پہ تکلیف، مصیبت پہ مصیبت ایک ماں سہ کر اپنے بچے کی پرورش کرتی. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اتنی تکلیفوں سے ایک ماں گزرتی. کرہا ووضعته کرہا، تکلیف پہ تکلیف، پھر اس کے بعد حمل کی مدت، پھر اس کے بعد وضع حمل، پھر اس کے بعد پیدائش کی تکلیف، تمام تکلیفیں. ان تمام تکلیفوں سے ایک ماں گزرتی ہے. اور اس کے بعد زچگی کی تکلیف، یعنی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جاں گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. نمبر 3، پھر 2 سال تک رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت، جس میں اس کی راتوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام و راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی ان تمام مدتوں کے اندر ایک ماں کتنی تکلیف جھیلتی ہے. شادی شدہ جو لوگ بھی ہیں سب ان تمام چیزوں سے واقف. اور آج الحمدللہ بہت ساری آسانیاں ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی، جو ہمارے والدین کے زمانے میں نہیں تھی. آج بڑی آسانیاں ہیں، پھر بھی ایک عورت بہت ساری تکلیفوں سے گزرتی ہے. کتنی بھی آسانیاں ہوں، وضع حمل کی مدت، پھر پیدائش کا مرحلہ، پھر دودھ پلانے کی مدت، ایک ماں جھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے سکون، آرام، چین، راحت سب کو قربان کر. لیکن جب وہی والدین، وہی ماں بڑھاپے کو پہنچتی ہے، آپ کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، رہنے سہنے، کھانے پینے کا، دوا علاج کا بندوبست کریں، تو آپ ایسے وقت میں ماں سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. آپ ایسے وقت میں ماں سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں کے خلاف روزانہ آپ کے کانوں کو بھرتی ہے. روزانہ شکایتیں ہوتی ہیں آپ کے ماں کے خلاف، آپ کے والد کے خلاف، فلاں کے خلاف. باتیں سب کی سنیے، لیکن کام وہ کیجیے جو سب کے حق میں ہے. ماں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، والدین کو نظر انداز نہیں کر سکتے. والدین کو نظر انداز کریں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. حاضی کیجیے، ان کی خدمت کو اپنا شرف سمجھیے، سعادت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، والدین کی آپ خدمت کر رہے ہیں، والدین کی آپ کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر. آپ یہاں کما رہے ہیں، گلف میں ہیں، آپ کی سیلری ہے، کچھ روپے والدین کو بھی دیجیے، ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ مہینوں آپ والدین سے گفتگو نہ کریں، مہینوں ہو جائے آپ اپنے والدہ کی آواز تک نہ سنیں. ایسے بہت سارے نوجوان آج کی جنریشن میں، آج کے معاشرے میں. افسوس کی بات، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حملت امہ کرہا ووضعته کرہا. اسی مرحلے میں کہ جب کوئی ڈاکٹر، جب کوئی اتنی ترقی، یعنی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، اتنے ہاسپٹل نہیں تھے، اتنی آسانیاں نہیں تھیں، دوائیاں نہیں تھیں، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو ہماری ماں نے کتنی تکلیف جھیلی ہوگی. آج کے زمانے میں ہماری بیوی اتنی پریشان ہو جاتی ہے، ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہوگی. منظر یاد کر کے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا
کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق آپ کی والدہ ہے، آپ کی ماں ہے۔ پھر آپ کے والدین کیوں والدہ ہیں؟ فوائد کے اندر یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا خاک آلود ہو، پھر نا خاک آلود ہو، پھر نا خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں۔ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ والدین کو آپ بڑھاپے کے عالم میں پائیں، ان کی خدمت نہ کریں، انتظام نہ کریں، دوا علاج کا بندوبست نہ کریں، یعنی وہ شخص عالم برباد ہو۔ والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے جبکہ وہ آپ کے زیادہ حقدار تھے، جنہوں نے بچپن میں آپ کی تربیت کی، آپ کو رہنے سہنے چلنے بولنے کھانے پینے کا طور طریقہ سکھلایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، لیکن جب وہی والدین آپ کے تئیں محتاج ہوئے تو آپ نے ان کے راستے کو بند کر دیا، آپ نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا، پیسے بند کر دیے، دوا علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو دونوں میں سے کسی ایک کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، بڑھاپے کی عمر میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی خدمت میں ہی جنت ہے۔ والدین کی نافرمانی جنت سے آپ کو دور کرتی جائے گی، والدین کی نافرمانی آپ کو جنت سے دور کرتی جائے گی، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی ماں کے قدم کے نیچے، ماں کی خدمت کیجیے، ماں کی دیکھ ریکھ رہنے سہنے کا انتظام کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، حسن سلوک کیجیے، ماں کی خواہشات کی تکمیل کیجیے، جنت آپ کے سامنے۔ لیکن اگر ماں باپ کو ناراض کریں گے، دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کریں گے، گھر سے نکال دیں گے، بدتمیزی کریں گے، بد کلامی کریں گے، اونچی آواز میں بات کریں گے، ان سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کریں گے، تو یہ سمجھیے کہ آپ کی آخرت برباد ہے، آپ جنت سے دور جا رہے ہیں، آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی، والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کرنے کی، جن کے والدین اس دنیا میں بقیہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی رحمت فرمائے، ان کی خبر کو نور سے کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے تئیں ہمیں توحید عقیدہ ایمان کے تئیں فکر مند رہنے اور اس پر ڈٹے اور جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔